अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में खुश आमदेद। मेरा नाम कामरान यूसुफ है। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैरियत से होंगे। ब्रेकिंग खबर है और ये ब्रेकिंग खबर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आ रही है, जहां पर पहली मरतबा 6 माह में यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक करारदाद मंजूर की है, जिसमें गजा में अनकंडीशनल सीज फायर का कहा गया है। ये कितना सिग्निफिकेंट है, इसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इन तमाम मौज़ूआत के हवाले से लेटेस्ट और मुस्तनद जो ख़बरें हैं वो मिल सकें। ये जो आज डेवलपमेंट हुई है इस लिहाज से सिग्निफिकेंट है क्योंकि जब से ये 7 अक्टूबर को पिछले साल जब हमास ने इसराइल के ऊपर हमले किए थे और उसके जवाब में जो इसराइल ने कार्रवाई शुरू की थी, जिसमें अभी तक 32,000 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी हैं वो उसमें शहीद हो चुके हैं। बेशतर उसमें ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं और तकरीबन जो 90% आबादी है गज़ा की, कुछ 23 लाख लोग ये बनते हैं, वो अपने घरों से बेदखल हैं। और अभी भी इसराइल जो है उसको आराम नहीं है। जो आखिरी अर्बन सेंटर है राफा, वहाँ पर वो ग्राउंड ऑपरेशन करना चाहते हैं, जहाँ पर जो बाकी गज़ा के इलाकों से जो डिस्प्लेस हुए लोग हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तमाम जो ह्यूमैनिटेरियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ से वो ऑपरेट कर रही हैं। कम से कम 15 लाख जो अफराद हैं फ़लस्तीनी वहाँ पे मौजूद हैं और जो 32,000 से ज़ायद लोग उसमें शहीद हुए हैं अभी तक। और अगर राफा में जो इसराइल है वो बाकायदा ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है तो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर, ऑलरेडी गज़ा में डिज़ास्टर हुआ है लेकिन एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर होने को है। और इस वजह से इवन जो अमेरिका है, जो सबसे बड़ा इत्तेहादी है, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है इसराइल का, वो भी खबरदार कर रहा है इसराइल को कि अगर आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो फिर हमारे से किसी तरह की सपोर्ट की तवक्को ना करें। तो इस बीच मुसलसल ये कोशिश होती रही यूनाइटेड नेशंस के अंदर, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, कि जो बड़ी ताकतें हैं, जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, वो करारदाद के मतन के ऊपर अग्री करें और अपना रोल प्ले करें कि ये जो गज़ा के अंदर हर गुजरते दिन के साथ जो इसराइल कत्लेआम कर रहा है उसको रोका जाए। लेकिन जो पिछले 4 अटेम्प्ट हुए, 4 जो करारदादें पास करने की कोशिश की गई, हर मरतबा अमेरिका ने, और उसमें किसी को हैरान नहीं होना चाहिए, उन तमाम करारदादों को वीटो किया क्योंकि उनको जो करारदादें थी उनके ड्राफ्ट पर एतराज़ था। बाकी जो अटेम्प्ट किए जैसे चीन और रूस जैसे ममालिक हैं जो परमानेंट मेंबर्स हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उनकी तमाम जो कोशिशें हैं वो बराबर साबित नहीं हुई। लेकिन आज बिलाखिर जो अमेरिका है उसको पीछे हटना पड़ा और ये बहुत रेयर है कि अमेरिका यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अपना जो सबसे बड़ा उसका इत्तेहादी है, एलाय है, उसको सपोर्ट ना करे। ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो करारदाद पास की गई है जिसमें 3 अहम मुतालबात किए गए हैं। एक तो फौरी तौर पर जंगबंदी गाज़ा के अंदर रमज़ान के इस महीने में, और उसके बाद ये कहा गया है कि एक सस्टेनेबल जंगबंदी की तरफ मामलात बढ़ें। फिर उसके साथ साथ जो गाज़ा में जो हमास है उसने जो 7 अक्टूबर की कार्रवाई के बाद कम से कम को अभी भी 130 हॉस्टेजेस हैं उनके पास, उनकी रिहाई का भी मुतालबा किया है। और साथ ही जो ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस है उसके लिए भी उन्होंने कहा है कि मज़ीद जो कॉरिडोर्स हैं वो ओपन होने चाहिए, क्योंकि इस वक्त गज़ा के अंदर मल्टीपल लेवल की ट्रेजेडीज़ हैं। एक, जिस तरीके से इसराइल वहाँ पर फ़ौजी ऑपरेशन कर रहा है, हर रोज़ दर्जनों की तादाद में लोगों को वहाँ पे मार रहा है, तो दूसरी तरफ जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो इस लेवल तक पहुँच गया है कि छोटे बच्चों को खाने देने के लिए या उनको ज़िंदा रखने के लिए इवन जो एसेंशियल ये दूध और ये चीज़ें तक मुयस्सर नहीं है, और वहाँ पर एक हंगर और कहत की सी सूरत हाल है। तो इस तनाजुर में जो दुनिया भर में ख़ास करके जो अवाम है, इवन मगरिब के अंदर इस पर तनकीद हो रही थी कि आखिर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल किस दवा की मर्ज़ है कि उनके सामने इतना बड़ा जेनोसाइड और कत्लेआम हो रहा है और वो खामोशी से बैठे हैं। लेकिन उसकी वजह यही थी कि हर दफ़ा जब भी कोशिश हुई तो अमेरिका ने कोई ऐसी करारदाद पास ना होने दी। तो आज अमेरिका ने बिलाखिर आप कह सकते हैं कि हथियार फेंक दिए, और जो 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, उन्होंने ये करारदाद पेश की और 14 जो ममालिक हैं उन्होंने इसके हक में वोट दिया। अमेरिका ने इस वोटिंग प्रोसेस में हिस्सा नहीं लिया, यानी कि अब्सटेन किया,
اور ویٹو نہیں کیا. یہ سب سے اہم بات ہے. اگر وہ ویٹو کر دیتے تو اگین جس طرح ماضی میں 4 قراردادیں پاس نہیں ہوئی UN سیکیورٹی کونسل میں، تو یہ قرارداد بھی پھر پاس نہ ہوتی. تو 14-0 سے یہ جو قرارداد ہے وہ پاس کر لی گئی ہے UN سیکیورٹی کونسل نے. اب دو کہ اس پر تنقید کی جا سکتی ہے کہ اٹ از ٹو لٹل ٹو لیٹ، لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ دیر آئے درست آئے. یہ جو UN سیکیورٹی کونسل کی قرارداد ہوتی ہے یہ بائنڈنگ ہوتی ہے، یعنی کہ جو تمام اقوام متحدہ کے ممبر ممالک ہیں ان پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ اس پر عمل درآمد کریں. اور انفیکٹ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو بھی قرارداد UN سیکیورٹی کونسل پاس کرتا ہے وہ انٹرنیشنل لاء کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس لیے جو بھی فریقین اس میں انوالو ہیں، وہ بے شک اسرائیل ہو یا پھر حماس ہو یا باقی اس میں لوگ انوالو ہوں، تو یہ اب ان کے اوپر بائنڈنگ ہے کہ وہ اس قرارداد کے اوپر عمل درآمد کریں. اب دیکھتے ہیں کہ ویسے تو اسرائیل کسی بھی قانون کو مانتا نہیں ہے. جس طریقے سے غیر قانونی طور پر اس نے فلسطین کے جو علاقے ہیں ان پر قبضہ کر رکھا ہے، وہ بھی UN سیکیورٹی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اس کے خلاف ہے. اور جس طریقے سے دیدہ دلیری سے اس نے وار کرائمز کمٹ کیے ہیں، جس طریقے سے اوپنلی ایک جینوسائیڈ غزہ کے اندر کمٹ کر رہا ہے اسرائیل، تو کیا اس قرارداد کے اوپر وہ عمل درآمد کرے گا؟ لیکن کم از کم پریشر جو ہے وہ ضرور بلڈ ہوگا. اور اس کی ایک مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ جو اسرائیل کا پرائم منسٹر ہے بنجمن نیتن یاہو، ایک اعلیٰ سطحی وفد اس نے بھیجنا تھا امریکہ اسی ہفتے، جس نے کنونس کرنا تھا امریکہ کو کہ جو رافah میں وہ کیوں گراؤنڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں. لیکن جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو نے یہ خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ نے اس قرارداد کو ویٹو نہ کیا تو وہ پھر جو اپنا ڈیلیگیشن ہے امریکہ نہیں بھیجیں گے. تو جب امریکہ نے ابسٹین کیا، ویٹو نہیں کیا اس قرارداد کو اور اس ریزولوشن کو پاس ہونے دیا، تو اب جو اسرائیلی پرائم منسٹر بنجمن نیتن یاہو ہیں انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جو اپنا وفد ہے وہ اب امریکہ نہیں بھیجیں گے. وہ امریکہ سے ناراض ہیں اور انہوں نے اس دورے کو منسوخ کر دیا. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ جو یہ سارا تنازع چل رہا ہے اس کی وجہ سے اب امریکہ جو بہت سٹرونگ اتحادی ہے اسرائیل کا، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج اسرائیل کی امریکہ کی سپورٹ اسرائیل کو نہ ہوتی تو اس دیدہ دلیری سے جو اتنے عرصے سے اس طرح کی جو بربریت وہ کر رہا ہے کبھی نہ کر پاتا. کیونکہ ایک طرف جو امریکہ ہے وہ انکنڈیشنل ایک سیکیورٹی اسسٹنس دیتا ہے جو لگ بھگ $3-4 بلین کی سالانہ جو صرف ایڈ دیتا ہے ان کو فوجی ساز و سامان کے لیے، باقی امداد الگ ہے. پھر ہر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر، خاص کر کے UN سیکیورٹی کونسل کے اوپر اسرائیل کو ہمیشہ امریکہ ریسکیو کرتا ہے. لیکن جس طرح کی بربریت، جس طرح کا اگریشن اسرائیل نے کمٹ کیا ہے غزہ کے اندر گزشتہ 6 ماہ میں، امریکہ جیسے ملک کے لیے بھی اسرائیل کو ڈیفینڈ کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے. بلکہ میں اگر آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو بیشتر مغربی ممالک ہیں، بلکہ کسی ایک میرے جو ویسٹرن ڈپلومیٹ ہیں ان سے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے جب میں نے کچھ کویشچنز کیے اور کہا کہ مے بی آپ کو شرمندگی ہو رہی ہوگی اور میرا مقصد آپ کو شرم دلانا نہیں ہے، تو انہوں نے یہ کھل کر کہا کہ آپ یہ حق رکھتے ہیں کہ شرم دلائیں ہمیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم ناکام رہے ہیں. جس طریقے کی جو بربریت ہے وہ اسرائیل کمٹ کر رہا ہے غزہ کے اندر، وہ کسی بھی طرح سے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. بلکہ جو کچھ مغربی جو ڈپلومیٹس ہیں انہوں نے یہ اعتراف کیا کہ یہ بنجمن نیتن یاہو اس ہارڈ لائن اسرائیلی یہودی گروپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے جو گریٹر اسرائیل کے خواب دیکھ رہے ہیں. اور بنجمن نیتن یاہو کو لگتا ہے کہ یہ بہترین موقع ہے کہ فلسطین ہو اور جو باقی ان کے ملکہ علاقے ہیں ان کو اپنے اندر ضم کر کے ایک گریٹر جو اسرائیل کا منصوبہ ہے اس پر کام کیا جائے. تو یہ جو مغربی ممالک ہیں ان کے سفارتخار بھی اب ایٹ لیسٹ پرائیویٹلی اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے اس کی سپورٹ نہیں کی جا سکتی. تو اس کی ایک ریفلیکشن آج ہمیں نظر آئی کہ جو امریکہ ہے اب باقاعدہ طور پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے سپورٹ نہیں کیا اسرائیل کو UN سیکیورٹی کونسل کے اندر، جس کی وجہ سے اسرائیل جو ہے ان سے سخت ناراض ہے. اب سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسرائیل، جیسے میں نے کہا، کہ اس پہ عمل درآمد کرتا ہے. کیونکہ اسرائیل سیز فائر تو کیا، جیسے میں نے کہا کہ جو آخری اربن سینٹر ہے جہاں پر تمام
ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز، تمام جو لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں باقی غزہ کے علاقوں سے وہاں پر موجود ہیں، 15 لاکھ کے قریب رفح جو سٹی ہے وہاں پر وہ گراؤنڈ آپریشن کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو اسرائیل ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کم از کم جو 42 جو ملٹری یونٹس ہیں حماس کے، ان میں سے 38 جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو تباہ کر دیا ہے، لیکن 4 جو ملٹری یونٹس ہیں آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ موجود ہیں رفح کے اندر۔ تو اس کے لیے گراؤنڈ اوفینسو جو کرنا بہت ضروری ہے، لیکن جو اتنی بڑی تعداد میں ایک چھوٹے سے علاقے میں 15 لاکھ افراد وہاں پہ موجود ہیں، اور اگر گراؤنڈ آپریشن وہاں پر ہوتا ہے تو اس کی جو تباہی ہے آپ امیجن نہیں کر سکتے۔ دوسرا، جو سارا یہ جو کارروائی اسرائیل کر رہا ہے 7 اکتوبر کے واقعے کے بعد کہ جی وہ حماس کو ختم کر دے گا، پاکستان جو بہت سے ویسٹرن ڈپلومیٹس ہیں، جو بہت سے مبصرین ہیں، وہ یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل اس میں نہ صرف ابھی تک ناکام ہوا ہے، بلکہ بے شک رفح میں بھی اگر وہ گراؤنڈ اوفینسو کرتا ہے تو کبھی بھی حماس کو اس طرح سے وہ ایلیمینیٹ نہیں کر پائے گا، بلکہ فیوچر میں حماس یا ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑی کوئی جو ایک ریڈیکل آرگنائزیشن فلسطین کے اندر بن کر سامنے آئے، کیونکہ جو کچھ ان 6 ماہ کے اندر ہوا ہے اور جس طریقے سے اسرائیل نے جو ظلم کے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں، بچوں خواتین کو جس طریقے سے انہوں نے نہیں چھوڑا، ایون بچوں کو پوائنٹ بلینک کے اوپر انہوں نے گولیاں ماری ہیں، تو اس کے بعد ایک جو نئی نسل ہے فلسطین کی وہ یقینی طور پر ریڈیکل ہو چکی ہے، اور وہ اسرائیل کو کبھی بھی اس طریقے سے سکھ کا سانس نہیں لینے دے گی۔ تو اس لیے جو سینر وائسز ہیں ایون ود ان دا ویسٹ، دے بلیو کہ یہ اسرائیل کی جو پالیسی ہے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو لیکن اس بیچ بالآخر کم از کم یو این سیکیورٹی کونسل کو یہ خیال تو آیا کہ بالآخر ایک قرارداد پاس ہوئی، وہ سمبولک ہی صحیح، اور امریکہ نے کم از کم اگر اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا تو اس کی مخالفت میں بھی ووٹ نہیں دیا، اس کو ویٹو نہیں کیا۔ تو لیٹس ہوپ کہ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید اٹس اے فرسٹ اسٹیپ، لیکن سب سے اہم سوال اس میں یہی ہے کہ اب اسرائیل جو ہے وہ اس کو کس طریقے سے لیتا ہے، کیا اس کے اوپر عمل درآمد کرتا ہے، اور اگر عمل درآمد نہیں کرتا تو اس کے بعد جو یو این سیکیورٹی کونسل ہے یا جو باقی ممالک ہیں ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ اس کے حوالے سے ڈیفینیٹلی میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ بہرحال آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔